سبیل پینا کیوں حرام ہے؟ سبیل پینا کیوں شرک ہے؟ سامعین کرام، ادھر ایک طرف حسین پیاسا نظر آتا ہے، ادھر یہ کھانے چل رہے ہیں، اسی دن کھانے بانٹ رہے ہیں، اسی دن یہ لنگر پکا رہے ہیں، اسی دن یہ سبیلیں چلا رہے ہیں، اسی دن یہ دودھ بانٹ رہے ہیں، اسی دن یہ جوس بانٹ رہے ہیں۔ سامعین کرام، ادھر حسین پیاسا۔ سامعین کرام، یہی کہتے ہیں کہ حسین نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے اپنے آپ کو کٹوا دیا۔ آپ چلے گئے لیکن اپنے نانا کے دین کو نہ چھوڑا، ڈٹ گئے۔ لیکن او میرے پیارے بھائیوں، ادھر حسین کے نانا نے کیا کہا ہے؟ 9 محرم اور 10 محرم کا جو روزہ رکھے گا، 9 محرم اور 10 محرم کا جو روزہ رکھے گا، اس کے ایک سال کے اگلے، ایک سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے بہت بڑا اجر ہو سکتا ہے۔ ان پر یہ تو اتنی لعنتیں اور پھٹکیر ہے، یہ اپنے آپ پر پٹتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دین اتنا مشکل ہے۔ اگر نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں۔ دین نے تو اتنی سختی نہیں کی۔ آپ اپنے آپ پر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو آزمائش میں بھی مبتلا کرتا ہوں، اتنا آزمائش ڈالتا ہوں کہ جتنی یہ برداشت کر سکیں، ان کی حیثیت سے زیادہ میں بھی ان پر آزمائش نہیں ڈالتا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ تو اتنی محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی آپ پر نہیں کی۔ اپنے آپ پر خنجر چاقو چلاتے ہیں، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ سامعین کرام، اس دن سبیل لگائی جاتی ہے، ایک طریقے سے سبیل کس کے نام کی؟ حسین کے نام پہ۔ اگر محمد کے نام کی روٹی بھی بانٹی جائے تو کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ مال میرا ہے، میرے نام پر اس کو ذبح کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں ہم اس کے نام پر تقسیم کر رہے ہیں، اس کو اجر و ثواب ملے، لیکن ہم تقسیم کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں۔ یہ نہ ہو ہم حسین کی خاطر ہم حسین کے نام کا تقسیم کر رہے ہیں، یہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کے نام کی قربانی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال قربان کرنا ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے، وہ شرک ہے۔ جو شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرنے کے باوجود ہمیں سمجھانے کے لیے اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اگر آپ نے شرک کیا تو آپ ان کی صفوں میں چلے جائیں گے۔ سامعین کرام، اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ اس طرح کی دھمکی دے سکتے ہیں، اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ ہم گناہ گار سے انسان، ہم کیا چیز ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، کسی کے نام پہ آج ایک سبیلیں تو اٹھا لیتے ہیں، سامعین کرام بکرے پیروں کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، درباروں پہ جب بھی جاتے ہیں بکرا لے کے جاتے ہیں پیر کی قبر پر، پیر کی اندر ہڈیاں بھی نہ ہو۔ یہ کرامت علی شاہ، اوپر والے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، یہ بکرے کھلا رہے ہیں، اللہ کے نام کا نہیں، غیر اللہ کے نام کا تقسیم کرتے ہیں۔ یہ سامعین کرام، یہی کام غلط ہے۔ سامعین کرام، اس کام سے ہٹ جائے، آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن جب انسان آئیں گے نا جزا کے دن، تو کہیں گے الا 10 یوم، ہم 10 دن ٹھہرے ہیں۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایک دنا انسان، عقل مند جو انسان ہوگا وہ کہے گا 1 یوم ٹھہرے ہیں۔ کب سے دنیا چل رہی ہے؟ کتنے سال ہو گئے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا یہ دنیا چل رہی ہے؟ تو ایک حقیر، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حقیر سمجھ کر، اس کی کوئی حیثیت نہ سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ ہزاروں سال ایک دن کے برابر ہیں، جو 70-80 سال 100 سال جی گیا تو وہ 1 سیکنڈ کے برابر ہے۔ وہ کہے گا میں 1 سیکنڈ رہ کے آیا ہوں، 1 لمحہ ٹھہر کے آیا ہوں۔
او میرے پیارے بھائیوں، ہمیشہ کی زندگی اس کے سامنے یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کی عمریں کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ ہمیشہ کی زندگی اپنی برباد نہ کریں۔ سامعین کرام، سبیلیں رگا رہے ہیں، اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں۔ اس نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو کٹوا دیا۔ آپ اس کے نانا کے دین پر عمل کرنے کے لیے 9-10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے۔ سامعین کرام، اگر ان پہ اتنی محبت کرتے ہیں، اس نے آخری وقت میں بھی ان سے مہلت، آخری خواہش انہوں نے کی۔ آخری خواہش کیا ہے؟ تو حضرت حسین نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ سال کے بعد یہ ہمیں نظر آتے ہیں، پورا سال کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے نماز نہیں پڑھنی۔ حضرت حسین قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں، نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ کون سی حسین کے ساتھ محبت ہے؟ یہ کون سا پیار ہے؟ یہ کون سی الفت ہے؟ اور میرے پیارے بھائیوں، اگر محبت کرتے ہیں تو قرآن پڑھو، اگر محبت کرتے ہیں تو نماز پڑھو، اگر محبت کرتے ہیں تو ان کے طریقے کے مطابق زندگی کرو۔ یہ محبت ہوتی ہے، یہ نہیں ہے وہ پیاسا ہے آپ سبیلے چلا رہے ہیں۔ یہ محبت کا طریقہ نہیں ہے، اپنے آپ کو کٹوا رہے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد یہ ہمارے بھائی صحابہ کرام پر باتیں کرتے ہیں، تو میرے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر آپ سونے کا پہاڑ بھی اللہ میری راہ میں تقسیم کر دینا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا اللہ کی راہ میں دے، پھر بھی صحابہ اکرام کا مقام زیادہ ہے۔ گناہ گار ایک صحابہ پر بات کرے، زانی ایک صحابہ پر بات کرے، حرام کی اولاد ایک صحابہ پر بات کرے، جس کے باپ کا پتہ نہیں ہے وہ صحابہ پر باتیں کرتا ہے۔ آپ کو صحابہ کے مقام کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جنت آپ کے باپ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ، میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت حسین سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو نمازی بن جائیں، یہ ہے محبت کا اصول۔ محبت کا پھر حق ادا ہوگا۔ محبت کرتے ہیں تو تہجد گزار بن جائیں، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ محبت ہوگی۔ یہ محبت نہیں ہوگی سال میں 3-4 دن ماتم کر لیا تو آپ جنتی بن جائیں گے۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے، اگر اتنی آسان ہوتی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ روتے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نہ روتے قبر کے لیے، آخرت کے عذاب سے نہ روتے۔ عثمان غنی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اگر آج کے بعد آپ نیکی نہ بھی کریں تو آپ جنتی ہیں، وہ پھر بھی آخرت کے لیے رو رہی ہیں، قبر کے تنہائی سے رو رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، قبر آسان نہیں ہے، جنت اتنی آسانی سے نہیں مل جاتی۔ انہوں نے اپنی زندگیاں دے دیں، انہوں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، انہوں نے اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو قربان کر دیا، انہوں نے اپنی بیویاں، ماں باپ قربان کر دیے، دین کو لیکن نہ چھوڑا، اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی جانوں کے نذرانے دے دیے، اپنی جانیں، اپنی گردنیں کٹوا لی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہ چھوڑا۔ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ محبت کرتے ہیں، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ ہم سبیل اسی لیے نہیں پیتے تو یہ غیر اللہ کے نام کی تقسیم کی جاتی ہے۔ اللہ کے نام کی تقسیم کریں، ہم حاضر۔ سامعین کرام، یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔